بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ احوال سوق، بازار کا حال جاننا ضروری ہے۔ شرح العقود میں بھی لکھا ہے اور فتاوی شام میں بھی کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کبھی منڈی جائے، پتہ کر لے خرید و فروخت کس طرح ہو رہی ہے، تاکہ وہ فتویٰ دیتے وقت بازار کے حال کو سامنے رکھے۔ بہت سارے مسائل عرف اور ماحولیات پر متفرع ہیں۔ مثلا ہمارے فقہا کے قاعدے کے مطابق ایک رواج ہے بازار میں، اس کو یہ لوگ پگڑی کہتے ہیں۔ پگڑی مستقل تجارت کا حصہ ہے، تو قدیم فقہ کے قاعدے کے مطابق وہ ناجائز ہے۔ لیکن جب ہم بازار دیکھتے ہیں تو نہ تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، نہ کسی کا حق تلف ہو رہا ہے، اور نہ اس پر کوئی نزاع اور جھگڑا ہے۔ تو کتاب البیوع کا اصول یہ ہے کہ فساد دو وجہ سے آئے گا، یا تو نص کے خلاف ہو یا مفضی الی النزاع ہو۔ تو جہاں نص کی بھی خلاف ورزی نہیں ہے اور مفضی الی النزاع بھی نہیں ہے، جواز یقینی ہے، لیکن اہل فتویٰ بازار کا حال معلوم کرے ہوئے۔ استاذ گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن مرحوم نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا کہ بیمہ زندگی کا ناجائز ہے، کارخانے، فیکٹری، کار چیزوں کا ضرورتاً جائز ہے، مکروہ سمجھ کر اجازت دیا کرو۔ خود براہ راست مجھ سے فرمایا۔ یہاں جمعہ پڑھایا حضرت نے، سوال ہوا تو حضرت نے کہا چیزوں کی اجازت ہے۔ لیکن حضرت کے وصال کے بعد جب وہاں کے دارالافتاء سے رجوع کیا گیا تو ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں، کوئی چیز موجود نہیں۔ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھوک ہڑتال کا پوچھا گیا تھا کہ بھوک ہڑتال جائز ہے؟ کبھی کبھی لوگ بھوک ہڑتال کر لیتے کہ بھئی کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور اس اتھارٹی کو دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مان لو۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو خودکشی کا پیش خیمہ ہے، ناجائز ہے۔ تو مولانا منظور صاحب نعمانی ان کے شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں حضرت، اس سے اس شخص کی مظلومیت واضح ہو جاتی ہے، ملکوں میں کوحرام مچ جاتا ہے اور انسانیت کی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس شخص کے مطالبے ماننے کے لیے اس کارخانے دار کو اور اس مالک کو اور اس اتھارٹی کے بڑے پر پریشر بڑھتا ہے، آخر کار وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو امام الاثر مولانا انور شاہ نے کہا کہ اگر یہ ہے تو جائز، بھوک ہڑتال کی جائز۔ انی جاعل، یہاں پر تفسیر عثمانی نے کہا ہے کہ شیطان بہت عالم تھا، یہ غلط باتیں ہیں، جس نے بھی کہی غلط کہا ہے، بے دلیل بات ہے۔ اکثر علماء نور و بشر کا یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ جنس کے اعتبار سے بشر ہے، صفات کی نور ہے، نورانی ہے۔ اس طرح نہیں کہیں، یوں کہے کہ آپ کا مقام نور کا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مقام اور مرتبت امت کا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ پیغمبر بشر ہے، یہ سب نور وور کے چکر جو لگاتے ہیں یہ ڈر کے مارے، یہ خوف زدہ ہے اور کچھ نہیں۔ شاہ اسماعیل کے بارے میں عصر سے مغرب تک ختم قرآن منقول ہے۔ ہاں، یہ حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے، وَقَدْ بَلَغَ لَنَا عَنِ الثِّقَةِ أَنَّ الشاہ اسماعیل الشہید قد ختم القرآن من العصر الى المغرب بمحضر من العلماء۔ شاہ صاحب نے فیض الباری جلد 4 فضائل قرآن میں لکھا ہے، مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ آپ تو روح مال جسد کو کہتے ہیں، تو پہلی آیت میں فرشتوں کو یہ بات کہا، کیا آپ کی یہ تعریف صحیح ہے؟ یہاں یہ صحیح ہے۔ بدعتی اشکال کرتے کہ فرشتے تو نورانی مخلوق اور قرآن میں ان کو یہ بات کہا گیا ہے۔ ٹھیک بات ہے، یہ بحث اس کے لیے نہیں ہے، بشریت کے لیے، یہ بحث ابدیت کے لیے ہے۔ آپ نور بھی ہے، نور کس دلیل سے ہے وہ بتایا ہمیں۔
دلیل کیا ہے اس کی؟ جب رب العزت نے ملائک کو چند چیزوں کے نام بتائے، جب ان سے پوچھا تو وہ بھول گئے کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی الا ما علمتنا. پرچہ لکھنے کا پہلے تمیز سیکھو پھر لکھو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ. یہ لکھ کے نیچے لکھتے ابو علماء کرام متنی حضرات آواز سے دعا کرتے ہیں اور قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں. انہ یعلم الجہر وما یخفی، جہر کا بھی ذکر ہے نا. فتاوی بزازیہ میں ہے کہ لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما. یہ جو آپ شارٹ کٹ لگاتے ہیں نا کہ دعا کرتے ہیں اور قرآن کے، یہ آپ کے زندیق ہونے کی نشانی ہے. آپ کو اس طرح لکھنے کا حق نہیں ہے. آپ صرف یہ لکھیں کہ جب آیت میں عاجزی اور آہستہ دعا ہے تو بالجہر کا جواز کس سے، اس طرح پوچھیں تاکہ آپ زندیق ہونے سے بچ جائیں. هل تجوز ان تصلى سنة الظهر قبل الاذان؟ ان الصلاة ان تتعلق بالاذان حسب السنة، واما الصحة فتتعلق بالوقت. اذا دخل الوقت له ان يصلي، ولو انتظر حتى اذن فهذا محمود ولكن ليس بضروري. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے آدم کو نام سکھایا نہیں، آدم نے نام سیکھ لیے، اگرچہ صیغہ اس طرح ہے لیکن حاصل یہی ہے. اور فرشتوں کو نام نہیں سکھایا، نہیں نام سب کو سکھایا ہے. تب تو ان سے پوچھا. اہل حق کی قبروں کو اللہ بدعت سے محفوظ رکھتے. بابا فرید اور عبد القادر اور حضرت اہل حق نہیں تھے، وہ بھی اہل حق ہے. وہاں بھی بہت آداب بتائے جاتے ہیں. البتہ جیسے کعبے پر کچھ وقت کے لیے مشرکین کا قبضہ ہوا تھا اور 360 بت رکھے تھے، اسی طرح بطور امتحان کے کچھ مدت تک بعض بزرگان دین کے ہاں آزمائش رہتی ہے. فہم بہت کمزور ہے لوگوں کا، اچھی بری بات کے سمجھنے میں بھی دقت ہو رہی ہوگی. پرچی جو شخص لکھے گا وہ اپنا نام اور نمبر اور ناظم صاحب کے پاس سے پرچی آئے گی تاکہ اس کی اصلاح بھی کرے. بعد میں بعض پرچیوں پر ان کو بلائیں گے تاکہ ان کو آداب و اخلاق. ایسی پرچیاں حجرے والی نہیں چلے گی، حجرے اور بازار والی پرچیاں نہ بھیجو. وہ پرچی جو یہاں پیش ہوگی وہ ناظم صاحب کی مصدقہ ہو، یہ لڑکا یہاں موجود ہے اور یہ داخلہ نمبر صحیح ہے، تاکہ کوئی لڑکا کسی اور کا نام نہ دے. جی ہاں.